اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور جن کے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، آخر وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا؟ وہ بندر بننے کے بعد کتنی مدت تک زندہ رہے، ان کی موت کتنی تکلیف دہ تھی؟ بندر بننے کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کیا کہا؟ اور کیا آج پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ آج کی اس تحریر میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے، اس لیے گزارش ہے کہ آخر تک ضرور ویڈیو دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اسی واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک بستی میں رہتی تھی جسے ایلا کہا جاتا تھا۔ اس قوم کی آبادی تقریباً 70,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ قوم ابتدا میں نہایت خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ہر طرح سرسبز باغات، ہریالی اور خوشحالی تھی۔ چونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ خاص فضل فرمایا تھا کہ سمندر میں مچھلیاں کثرت سے پائی جاتی تھی۔ یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے، ان کی تجارت کرتے اور خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں میں مست ہونے لگی تو آہستہ آہستہ نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا ہونے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ یوں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام ہو گیا۔ یہ حکم سن کر قوم پریشان ہو گئی، کیونکہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں کثرت سے کنارے پر آتی تھی، باقی دنوں میں شکار بہت کم ملتا تھا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اسی دوران شیطان نے انہیں وسوسہ دیا کہ سمندر سے نالیاں کھود کر خشکی پر بڑے بڑے تالاب بنا لو۔ ہفتے کے دن مچھلیاں جب کنارے پر آئیں گی تو وہ تالابوں میں داخل ہو جائیں گی، پھر نالیوں کے منہ بند کر دینا اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لینا۔ اسی طرح ہفتے کے دن شکار بھی ہوگا اور مچھلیاں بھی مل جائیں گی۔ قوم کے بہت سے لوگ اس شیطانی چال میں آ گئے اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ بھی ہفتے کے دن شکار کی ایک صورت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس حرام طریقے سے شکار کرنے سے لوگوں کو روکتا تھا اور خود بھی اس گناہ سے بچتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو دل سے اس کام کو برا سمجھتا تھا، مگر نہ خود شکار کرتا تھا اور نہ ہی دوسروں کو روکتا تھا، بلکہ وہ نصیحت کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا تھا۔ انہوں نے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن انہی تالابوں کے ذریعے مچھلیاں پکڑی، انہیں کھایا اور بیچا۔ روایات کے مطابق اس نافرمان گروہ کی تعداد 12,000 تھی۔ حضرت داؤد نے انہیں بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آخر کار نیکی سے روکنے والوں نے اپنے اور نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار بنا لی۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں پر بد دعا کی۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ گناہ گار اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ جب دوسرے لوگوں نے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئے، وہ سب انسانوں سے بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے باعث ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا۔ جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے، دانت کٹکھٹاتے تھے اور روتے تھے، مگر بول نہیں سکتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورۃ بقرہ میں یہ ارشاد ہے۔ یہ بندر بنائے گئے لوگ صرف 3 دن زندہ رہے۔ اسی دوران وہ نہ کچھ کھا سکے اور نہ ہی پی سکے، بھوک اور پیاس کی شدت سے 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے۔
جن لوگوں نے برائی سے روکا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور جنہوں نے برائی کو دل سے برا جانا مگر خاموش رہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کی بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے تو وہ عذاب انہی لوگوں تک محدود رہتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔